عیسائی نے کتاب لکھی جناب امیر پر، یہ بھلا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے، علی ہمیں جان سے پیارے ہیں، لیکن اسلام نہ، انہوں نے اسلام قرآن سے تھوڑا آگے دیکھا ہے، انہوں نے تو اسلام تاریخ میں پڑھا ہے۔ تاریخ میں کون سا مرحلہ آیا ہے؟ تاریخ میں پیغمبر کی وفات کے بعد زخمی پامال شدہ انسان اسلام۔ ٹیچر چاہیے ہو، مطلب جنہیں کسی وہ شراج صاحب کے بارے میں مطلب پڑھیں اشتہار کہ ان کی یہی کوالیفیکیشن ہے، یہ اتنے پڑھے ہوئے ہیں، اتنا تجربہ ہے، ادھر سے خدا نخواستہ ان کا ایسا کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آئے کہ جسم کا کوئی بند سلامت نہ ہو، بندہ ان کو اٹھا کے سٹریچر پر لے جائے اس ادارے میں کہ یہ لو ٹیچر، یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں۔ عظیم اسلام کے ساتھ یہی ہوا ہے، اتنے اس کے بدن پہ تیر لگے ہیں، اتنا اس کو کچلا گیا ہے، اتنے اس پر ناروا لباس پہنائے گئے ہیں اس اسلام کو، کیوں نہیں ہے ہم کسی کے سامنے پیش کر سکیں۔ موضوع سے ہٹ کے بات کرنے کی پھر معذرت۔ اس کا سورہ فاتحہ ایک یہ ہے تعبیر کے یہ اس میں پورا قرآن ہے، ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک اور نظر سے دیکھیں، قرآن مجید میں یہ تین ہے، مبدا، معاد، ابتدا، انتہا اور راہ، وہ تینوں اس سورہ فاتحہ میں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ابتدا، مالک یوم الدین انتہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ راہ، یہ ہماری زندگی۔ ایک اور کئی تعبیریں اب اس میں جو ہے نا آج اس کو کرنا، ایک اور بزرگوار ہیں بہت دقیق، حتیٰ اپنوں نے بھی ان کو نہیں سمجھا ابھی تک بھی، ان کے مخالفت میں کافی، لیکن علمی دنیا میں ان کا نام لیے بغیر ابھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی آپ جائیں تو ان کے ایک نظریے پر آپ تحقیق کریں تو پی ایچ ڈی فلسفہ کے جہاں تھیسز ملتے ہیں ان میں ان کے کئی نظریات تحقیق، انہوں نے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے کیا ملے گا، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہے پہلے انگیزہ نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہو کہ سورہ فاتحہ کیوں پڑھنے آئے ہیں ہم، وہ بھی دو سوال تھے کہ قرآن ہماری ضرورت ہے، قرآن میں ہماری حیات ہے، قرآن میں ہماری زندگی ہے۔ میں اس کو بیان کرتا ہوں، پھر نہ جو رہ گیا رہ جائے گا، اس کے لیے بھی میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں سلیس کروں کہ ہمیں کیسے کیوں نہیں پتہ چلتا قرآن میں ہماری زندگی ہے، پانی میں ہماری زندگی ہے، وہ تو اس کے لیے تو کوئی اشتہار نہیں لگانے پڑتے، جو درس میں نہیں آتے وہ پانی ہر روز کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ بھی جینے کے لیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے استجیب للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم،
ماں نے ناشتے کچن میں بلایا ہے تو بھاگے بھاگے گئے ہو. اللہ اور رسول بلا رہا ہے آؤ ہم تمہیں حیات عطا کریں، قرآن مجید کہہ رہا ہے. آتے ہی نہیں ہو. مسئلہ ہے اس کو بھی تھوڑا آسان کرتے ہیں. وہ اس بزرگوار نے سورہ فاتحہ کے بارے میں لکھا ہے کہ روایات میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. پھر مشکل بات ہے رٹنے کی بھی، یعنی آپ سن لیں صرف. جنت کے سنی شیعہ کے نزدیک 8 دروازے ہیں. باب معرفت دروازے سے مراد پھر جو ہے ہم یعنی انجینئرنگ میں والا دروازہ لے لیتے ہیں کہ ہوا تو ہوا، ایک نہ صحیح دوسرا صحیح. دروازے کا معنی یعنی عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا کوئی چیز در ہو، یعنی اس چیز تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے. کوئی اگر یہاں نہیں آیا تو نہ مانو جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا. پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی، جو علی کے پاس نہیں آیا وہ قطعاً. اب عقیدہ ٹھیک کرو. کتنوں کو ہم سنتے ہیں بڑے شوق سے جو دشمن علی ہے. دشمن علی کبھی عالم، یہ علیحدہ بات ہے کہ یعنی دشمن نہ ہو مطلب کسی کے کہنے سے مطلب غفلت میں بے ہوشی میں کہہ گیا ہو، لیکن جو آخر تک یعنی علی کے پاس نہیں آیا وہ علم میں بھی داخل، وہ کوئی اور بلا ہے. جنت کے دروازوں سے مراد یہ ہے کہ جنت، یہ چیزیں چیک کرو، ان دروازوں کے اوپر لکھا ہوا ہے باب فلاں باب فلاں باب فلاں. ان میں سے کسی کے پاس آپ پہنچے ہو دنیا میں تو پھر تو، اگر نہیں پہنچے تو کوئی دروازہ بھی آپ کے لیے نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں باب معرفت، باب ذکر، معرفت، ذکر، باب شکر، باب خوف ہیں. یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس جنہیں ہم نے کی ہیں. باب اخلاص، باب اعتصام. اعتصام ہوتا ہے یعنی جس کو پکڑنا ہو اس کو پکڑا ہوا ہو. کس سے اعتصام کرنا تھا؟ یعنی قرآن اور اہل بیت سے. ان ٹٹولو آپ نے ہاتھ کو، اس ہاتھ میں قرآن و اہل بیت ہیں، یہ ڈگری ہے، ڈالر ہے، اقتدار ہے، شہرت ہے، شہوت ہے. باب اقتداء. یہ 8 دروازے ہو گئے. اگر ضرورت ہو، نہیں ضرورت کیا ضرورت ہے، ہم سننے والی قوم ہے شیعہ جو ہے نا، سننا ہے. اور وہ بھی جو یعنی سننا بھی وہ ہے جو ساتھ دیکھا بھی جائے. یعنی ہاتھ کے در جا رہا ہے تو چھلانگ کتنی لگائی جا رہی. وہ بزرگوار فرماتے ہیں جب نماز میں آپ آتے ہیں، ایک دعا ہے نماز سے پہلے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ کہتے ہیں، یہ اب دیکھیں میں نے کہا تھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر اس لیے شروع کیا ہے کہ ہماری نماز کچھ پہلے سے ایک قدم. کہتے ہیں یہ جب آپ آتے ہیں نماز میں 8 دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوتے ہیں جنت کے، کسی میں سے داخل ہوں. یہ وجہت وجہ للہ جب آپ نے پڑھا تو یہ باب معرفت کھل گیا آپ کے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ نے پڑھا تو باب ذکر کھل گیا آپ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو باب شکر کھل گیا آپ کے لیے. الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو باب رجا، امید، توقع. رحمان اور رحیم ایسے نام ہیں جن سے امید پیدا ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی برا ہوں، میں جتنا بھی روسیا ہوں، میں جتنا بھی پسپا ہوں، وہ تو رحمان ہے نا. رحمان تو گزری یاد نہیں دلاتا نا جب کوئی چلا جائے. آج تو اس کے دروازے پر آیا کھڑا ہوں نا. امید کے ساتھ جو ذاکروں نے ہمیں دیا وہ امید دلوائی ہے، خوف. وہ الرحمن الرحیم بھی ہے تو مالک یوم الدین بھی ہے، یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے. یہ بدمعاشی کے لیے جو باغیں کھلی ہوئی ہیں، یہ اس آگے ایک جگہ آ رہی ہے جہاں اشارہ بند ہے اور چیک ہوگا کہ کون اللہ کو مانتا تھا، کون نہیں مانتا تھا. مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو باب خوف کھلتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو باب اخلاص کھلتا ہے. ایاک صرف ایک رجب علی خیاطی ایک درزی تھے ایران کے. کتابیں بھی اب تو ان پر کافی آ گئی ہیں. تو عام بندہ تھا، حوضے کا پڑھا ہوا نہیں تھا. اتنے بندوں کو تبدیل کر گیا ہے جتنے علماء نہیں کر سکے. تصویر بھی ہوگی. کیمیائے محبت ان کی ایک کتاب ہے، اب اس کا میں نے کہیں دیکھا ہے، ترجمہ بھی ہوا ہے. رجب علی خیاطی یعنی وہ کہتے ہیں وہی درزی. ہاں جی. تو وہ بڑی مطلب نا یعنی اللہ نے ان کو ڈھانگ دیا ہوا تھا جن باتیں. ان کا اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیمیائے محبت پڑھی ہے. میں دیکھوں گا اگر اردو والی مل گئی تو، یعنی اردو بازار میں تو ہوگی. کیمیائے محبت کا اردو ترجمہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے خلوص پتہ ہے کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا ہے سائل نے، دروازے پر بیل ہوئی ہے تو گئی خاتون اہل خانہ کہ عموماً جاتی ہے تو مطلب کیا چاہیے، وہ ایک چاہتا ہے آٹا چاہیے، دوسرا کہتا ہے دانے چاہیے، تیسرا چاہتا ہے مطلب پکوڑا چاہیے، سموسہ چاہیے. وہ یہ جو سائل آیا کھڑا ہے نا، دروازہ اس خاتون کا ہے. خاتون میں تبدیل کرتا ہوں کہ مطلب جو ہے نا ہضم نہیں ہونی. مثال یعنی چٹھا صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھولا ہے، سائل آیا تھا. دروازہ باب چٹھا صاحب کا ہے لیکن یہ آیا ہے مجھے روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. پتہ چل گیا نا کہ یہ یعنی ہے پیٹ کا، اس کا. میرا تو سائل نہیں ہے. روٹی مل گئی تو پھر چٹھا صاحب بے شک ادھر گر جائیں، اٹھانے والا بھی وہ، کیونکہ وہ تو روٹی کے لیے آیا ہے. ایک دفعہ چٹھا صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کیا چاہیے؟ اس کو تو چاہیے، میں تجھے حاصل کرنے آیا ہوں، میری تیرے بغیر جھٹ بسر. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہے. اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے، ہم حسین کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ چاہیے، روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے.
ایک دن اللہ کہتا ہے ان سألک انی میرا حبیب، کوئی ایک دن بندہ ملتا نا جو تیرے پاس آ کے کہتا کہ مجھے اللہ چاہیے، دل اداس ہے میں مل کہتے جب کوئی ایسا سائل آئے نا، پیغمبر کو آ جا رہا پھر کہا دوسری جگہ پر کہتا ہے نا کل، اگر آپ کو یہ کہیں تو آپ ان کو یہ کہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے تجھ سے آ کے میرا سوال کریں کہ میں سائل اللہ ہوں، کہ نبی پھر اندر سے درمیان سے ہٹ جا، فإنی قریب، کہ میں خود مخاطب ہوتا ہوں، میں اتنا بھی فاصلہ نہیں کہ تجھے کہوں کہ تو کہے کہ وہ قریب ہے، میں خود کہوں گا آ گیا مجھے مانگنے آیا ہے، انی قریب۔ باب رجا اور جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ باب اعتصام اور باب اقتداء ہے۔ اگر کسی کو مطلب یہ بات اچھی لگی ہو، یعنی یہ دروازے کھولنا چاہتا ہو سورہ فاتحہ میں، تو یہ یعنی مطلب چاہیے تو میں لکھ کے دے دوں گا، اور یعنی اس سورہ فاتحہ میں جب یہاں سے گزریں تو دیکھیں کہ یعنی میں جنت کے دروازے کھولتا جا رہا ہوں۔ ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن بعض مہمان ایسے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے کوئی گیٹ معین جہاں سے آئیں۔ آپ کرکٹ دیکھنے جاؤ نا تو آپ کے لیے ایک ہی گیٹ ہے جہاں ٹکٹ چیک کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، لیکن بن سلمان اگر آئے نا پاکستان میں، اس کے لیے کوئی، وہ بے شک پاکستان کی ناموس لے کے چلے جائیں۔ اللہ کے بھی، اللہ یعنی یہ پاکستان کے مہمان خصوصی ہیں، اللہ کے بھی کچھ مہمان خصوصی ہیں، وہ یہ سورہ فاتحہ سے بنتے ہیں، اللہ کے مہمان خصوصی۔ بہت جو ہے نا، جو باتیں سننے کو دل نہ چاہتا ہو وہ سننے سے بندہ بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ بھی تفسیر نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پڑھیں گے تفسیر انشاءاللہ، اگر آپ کا طبیعت نے یہ باور کیا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے تو، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں اور ان کی بات کر رہا ہوں جن کو بڑا دھکیل کے مطلب ایز اے مسلمان، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، استجابت کرو، استجابت کرو۔ استجابت ویسے اسلامی کلچر میں استجابت کا اتنا ہے نا فضیلت ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک بندہ اس کے ہاتھ میں پانی تھا، اس نے کہا پئیں شاہ صاحب، اللہ اب کہہ رہا ہے کہ اب روزہ رکھنا، اس پر مجھے ناراضگی ہوگی،
اس نے دعوت دی ہے استجابت کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے استجیبو، میں نے ایک بندے کا اتنا اہمیت دی ہے اس کے ایک گلاس پانی کی، آپ اپنا روزہ توڑ دو۔ ادھر اللہ کی دعوت ہے استجیبو، اجابت کرو، للہ ولرسولہ، کیوں جی اس نے تو گلاس پانی دیا ہے، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ لما یحییکم، لما یحییکم، قرآن ہے، قرآن ایز اے مسلمان یعنی قرآن نے جو کہا ہے اس کو مانے۔ اور سوال میرا آپ سے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ استجابت کرو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، تمہیں حیات ملے گی۔ اگر ہم نے اب استجابت، ہم نے انجینئرنگ کو استجابت کی ہے، یعنی ڈاکٹری کو استجابت کی ہے، اپنے مطلب جاب کو لبیک کہا ہے، بزنس کو لبیک، بچوں کو لبیک ہر روز کہتے ہیں، بیوی کو لبیک۔ سوال یہ ہے کہ کب ہم نے، کس دن، وہ پہلے سوال کی طرح اپنے آپ سے کریں کہ یعنی ایک کام ڈھونڈیں جس میں ہم کہیں کہ میرے اللہ یہ کام جو کیا تھا یہ تیرے بلاوے پر میں آیا تھا۔ زہرا کے بابا اس میں میری دنیا کا کوئی کسی قسم کا پہلو نہیں تھا، تیری دعوت تھی، چونکہ محبت اہل بیت کے لیے رسول کی دعوت ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، نماز کے لیے رسول کی دعوت ہے، کہا میرے ساتھ دوستی ہے، میں کچھ پیارا ہوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین بھی ہے، نماز بھی ہے۔ ہمیں کیوں گرمی لگتی ہے نماز میں؟ استجابت نہیں کی، الجھن ہوتی ہے۔ اچھا، اب یا کی ہے یا نہیں کی، یہ میں سوال نہیں کرتا، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو میرا اپنا جواب تو جو ہونا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے، آپ کا نہیں پتہ کہ ہم نے استجابت اللہ اور رسول کو، باقی چیزوں کو مجھے بھی پتہ ہے آپ نے سب کو کی ہوئی ہے، تب بھی مطلب یہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک ابھی اگر گرنے کے قریب ہو تو پھر بات تھوڑی یعنی توجہ میری طرف کرنی پڑے گی، پھر ایک صلوات پڑھے محمد آل بیت میں۔ ہم جو ہے نا، ہمارا مسئلہ جو ہے کہ جدھر ہم لبیک لبیک صبح سے شام تک خواب میں بھی منگیتر کو لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن ادھر کیوں نہیں ہے لبیک؟ اللہ اور رسول کے میدان میں ہماری یعنی کیوں نہیں ہم لبیک کہہ سکتے، کہتے؟ اصل میں یعنی پھر یہ میں نے جمعہ میں یعنی ایک دفعہ تقریباً عرض کیا تھا کہ یہ آپ کے بات جن اسٹوڈنٹ حضرات کے تو بالکل جن سمجھنے کی آسان سی ہے۔ اس انسان کے اندر چند قسم کی حیات ہے، زندگی ہے۔ زندگی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ حیات کو میں پیچھے تو نہیں جاتا، قرآن تو کہتا ہے کہ اِم مِّن شَیْءٍ إِلَّا أَن یسبح بحمدہ، کوئی کائنات کی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی، ولیکن تم سنتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہ سائنس تو ایسی ہے کہ دوسری جگہ پر اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے علمک ما لم تکن تعلم، ما لم تکن تعلم،
ایک ہے تکون تعلم، ایک ہے لم تعلم۔ ایک دفعہ میں جو ہے نا، نام بندوں کو مجھے بھول جاتا ہے، شراج صاحب کو مخاطب، ایک دفعہ میں کہتا ہوں شراج صاحب میں آپ یعنی اس یعنی ادارے میں آئیں، آپ کو وہ پڑھاؤں گا جو آپ نہیں جانتے۔ یہ ایک بات ہے کہ یعنی جان سکتے تھے لیکن یعنی نہیں، آپ نے ٹیچر ہائر کیا نہیں، مطلب کوشش کی تو نہیں آئے، اب یعنی آپ جان لیں گے ادھر آ کے۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں لم تک و تعلم، لم تکون، تو ایسا نہیں تھا کہ جان سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اصل میں تو ارض و سما کی جس جگہ پر تیرے اندر اصل یعنی استعداد نہیں، انسانیت کے حصہ اختیار میں نہیں ہے وہاں تک پہنچنا، وہ میں تجھے پڑھاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب، جو باتیں میں نے تجھے بتائی ہیں نا، یہ بشر پڑھ نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ رسول سے نہ ملی تو لندن سے جا کر پڑھ لیں گے۔ اب کون سی حیات ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ میں حیات تم